वो अवाम को मजीद मजबूत करके सड़कों पे लेकर आ रहे हैं, और अगर सड़कों पर आ रहे हैं तो फिर क्या फिर खून खराबा होने जा रहा है, क्या फिर आम अवाम की धुलाई होने जा रही है, या फिर आम अवाम को आर्म्ड करके इदारों से लड़ाया जा रहा है। हकायक क्या हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, सोल्यूशंस क्या हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई से एक्स-एम-एन-ए हैं चौधरी नजीर अहमद जट साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ अवामी फलाही पार्टी के चेयरमैन शराज अल्ताफ साहब मौजूद होंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगे आसिफ बाजवा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ बाजवा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपसे शुरू करना चाहूंगा। बिल्कुल जी, प्लीज शुरू कीजिए। सर आपने बड़े दावे किए थे, इमरान खान ने अवाम को रुला के रख दिया है, अवाम सिसक रही है, तड़प रही है, बिलक रही है। आपने तो अवाम की रातों की नींद उड़ा दी है। लोड शेडिंग, महंगाई अपने रूज पर है, ये क्या सब होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। सर गुजारिश ये है कि जिस दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बजरिया अदम इत्मीनान खत्म हुई, उस दिन से लेके आज से चंद दिन पहले तक जी और आज भी जी जी पाकिस्तान में जो इन्होंने आईनी बहरान पैदा किए, जी मिसाल के तौर पे पंजाब में आज भी कोई गवर्नर नहीं है, पंजाब में आज भी कोई कैबिनेट नहीं है। मरकज में इन्होंने जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस के लिए इसकी काउंटिंग कराएं, और जिसमें जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की तहरीक हमने बात की कि हम पेश करने जा रहे हैं, तो शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब और बेजाते खुद इमरान न्याजी साहब कहते थे कि इनमें कोई दमखम नहीं है जी, ये आज पेश करें, हम सुबह काउंटिंग करा देंगे। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने उस बात का क्या किया और एक नया नाकाम बयानिया बनाने की कोशिश की कि ये आलमी तौर पे साजिश की गई है। अब सर इसमें कोई शक नहीं। साहब आप आसिफ बाजवा साहब फरमाएंगे, क्या आलमी तौर पर बैन अल-अक़वामी सतह पर साजिश नहीं की गई? कतई तौर पे कोई साजिश नहीं की गई, बिल्कुल ऐसी सिर्फ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान की। इस पे मैं अर्ज करूं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो इन्होंने एक लेटर बनाया है जिसकी इन्होंने खुद से इंटरप्रिटेशन की है, वक्त आएगा कि ये सब बातें यहाँ हो जाएंगी कि किसने कॉन्स्पिरेसी की, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने या इमरान न्याजी साहब ने इन्होंने कौन से अल्फाज अपनी मर्जी से उसमें शामिल किए। बहरहाल अभी आज इशू आपका ये नहीं है, उस पर मेरे पास पूरी एविडेंस है, मैं आपको दे दूंगा। मैं अर्ज करना चाह रहा था कि पेट्रोल की बात करते हैं जो 30 रुपए बढ़ाया गया जी। देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 30 रुपए पेट्रोल एकदम बढ़ेगा तो यकीनी तौर पे महंगाई का एक सैलाब आएगा और महंगाई बढ़ेगी जी। अब क्यों बढ़ाया गया? सर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो MOUs होते हैं दूसरी हुकूमतों के साथ या किसी इंटरनेशनल आई मीन टू से IMF के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ या एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ या किसी दूसरे इदारे के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो अफराद के साथ नहीं होते सर, वो सबसे पहले मुल्क के साथ होते हैं, और मुल्क यानी स्टेट के साथ, और स्टेट के बाद स्टेट के किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के साथ होते हैं। राइट। जो पहले साइन किए गए थे, जो इमरान न्याजी साहब की गवर्नमेंट ने और शौकत तरीन साहब ने जो MOU साइन किए थे सॉरी कि हम इस पेट्रोल को 80 रुपए तक बढ़ाएंगे और डॉलर फिर कंट्रोल में रहेगा, और इतने % हम बिजली के रेट्स बढ़ाएंगे। अगर वो ना बढ़ाए जाए तो डॉलर यकीनी तौर पे बढ़ेगा और पाकिस्तान की करेंसी जो है वो अपनी अहमियत खोती जाएगी। ठीक है। और अब क्या हुआ, जब इमरान न्याजी साहब और उनके दोस्तों को ये पता चल गया कि हमारे साथ हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होने जा रही है, तो उन्होंने एक प्लान करके 10 रुपए पेट्रोल की कीमत भी कम कर दी और 5-6 रुपए बढ़ा के उन्होंने बिजली की कीमत और अगले दिन 5 रुपए कम भी कर दी। लेकिन सरीहन ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो MOU था, जो बातचीत में तयशुदा मामला थे IMF के साथ जी,
जो बाकायदा सिग्नेचर हुए हैं हमारे इदारों के, आप कह रहे हैं पीटीआई के सिग्नेचर हैं कि हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे? यस ऑफ कोर्स, ये सीधी, ये इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। आसिफ बाजवा साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं, पीटीआई से पूछ लेते हैं। चौधरी नजीर अहमद जट साहब हमारे साथ एक्स-एम-एन-ए मौजूद हैं। चौधरी साहब, पीटीआई ने बड़ा खिलवाड़ किया मुल्क के साथ। IMF जिसके पास उन्होंने जाना ही नहीं था, उसके साथ कांटेक्ट करके चले गई कि हम 80 रुपए तक पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, ताकि हम मतलब बेसिकली IMF ने जिस तरह कहा और जैसे फरमाया वो फरम गए। आप देखें कि कौन सी गवर्नमेंट IMF में आज तक नहीं गई। अच्छा, मुशर्रफ साहब ने पहले कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनको भी जाना पड़ा। और दूसरा जो ये अभी बात कर रहे हैं, तो शौकत तरीन को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, पीटीआई पीपल पार्टी में भी उन्होंने काम किया है, तो वो उसका एक तरीकाकार होता है जैसे इनको मेरा ख्याल समझ नहीं आएगी, क्योंकि जिन लोगों ने इनको लाया है या किसी तरीके से भी लाया है, किस तरह बोरियां बार बार के डॉलर आए, और जो डॉलर लाए गए थे वो रेट 25 करोड़ से नीचे आ गया, और शायद उन्होंने 80-80 करोड़ कमा लिया होगा। और दूसरा, इनको जिन शर्तों पे लाया गया है, इनको इकट्ठा किसने किया पहले ये देखें। ये क्या इकट्ठे होने वाले थे? एक दिन हर रोज एक दूसरे को गंदी गालियां देते थे। ये कोई सड़क पे घड़ीसता था, कोई वो मेरे पास इतने क्लिप हैं जरदारी साहब के, वो कहता था कि मैं इनको ये कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या, मैं तो वो जबान इस्तेमाल नहीं करता हूं। लेकिन ये हुआ कि ये इकट्ठे हुए। ठीक है, इकट्ठे किसने किए? अमेरिका ने किए। अच्छा, और अमेरिका ने इकट्ठे करके ड्यूटी लगाई जरदारी साहब की जी। और नून लीग को चाहिए था, जिन पे फर्दे जुर्म लगने वाली थी बाप बेटे पे, और उनका गला निकालना था और उनके केस खत्म करने थे। अभी आप देखा ना, कल एक दिन में उन्होंने सारे वो चेंज कर लिया, नैब के कानून चेंज कर लिए, हर चीज कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटेक कर लिया। हाँ चलो, वो तो हाँ नहीं, वो अपनी जात के लिए ये सारा कुछ किया। एक्चुअली शौकत तरीन क्या करने जा रहे थे? वो करने जा रहे थे कि टैक्स कलेक्शन ज्यादा कर दी उन्होंने, उसमें से जो पैसे बचाते थे वो यहाँ आके रिलीफ देते थे इनको, और इनके अदम इत्मीनाद की वजह से ये प्राइस नहीं काम की थी उन्होंने। अच्छा, और दूसरी बात ये, किसी को IMF को क्या तकलीफ है? उन्होंने अपने पैसे वापस लेने हैं ना। आप एक जगह से निकाल के उनके पैसे पूरे करें और लोगों को रिलीफ दें। और दूसरी बात ये है कि ये जब इमरान खान साहब बाहर गए हैं, अगर इंडिया तेल ले रहा है 30% पे या 40% डिस्काउंट पे, और गैस भी ले रहा है और गंदम भी ले रहा है, तो हम क्यों नहीं ले रहे? हमें लेना चाहिए था। अगर आपको वो एग्रीमेंट आप हो जाते या ये कर ले जाके। आप रूस के साथ जो रूस की बात कर रहा हूं, तकलीफ अमेरिका को सबसे ज्यादा क्या हुई है कि इमरान खान को हटा दो रातों रात। और ये तो ऐसे लोग हैं जो आज तक इन्होंने कभी पाकिस्तान की खैर मांगी नहीं, ये सिर्फ अपनी जात के लिए बने, और इनके असासे पहले देख लें और आज के देख लें। और ये कोई पीटीआई पे इल्जाम तराशी ये करते जाएं। रोज मैं टीवी में देखता हूं, कोई 1% हकीकत नहीं है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए अवाम से। अवाम को सब पता है, अभी 30 कर लिए, फिर 30 कर लेंगे, एग्रीमेंट आ गया। लोगों पे ब्लेम ना करें कुछ पब्लिक के लिए, इनको जानते हैं ना हम 30-30 पब्लिक के सामने। 30 पे चौसा बड़ा अहम सवाल है, कंटेनर पे जो सारी पब्लिक ने देखा, कासिम सूरी साहेब स्पेशल एक बंदे को क्रॉस करके इमरान खान के कान में आके कहते हैं थोड़ा इस्लामिक टच दें, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दें। क्या ये इस्लाम बेचा नहीं जा रहा? इस्लाम की, पहले तो मैं बता दूं ना कि ये इस्लाम कैसे क्या सूरी ने कान में कहा था कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस 2 दफा करा दो? क्या सूरी ने कहा था कि यूनाइटेड नेशन में आप खड़े हो जाएं इस्लाम के लिए? क्या सूरी ने कहा था उनको कि ये आप जो है इस्लामोफोबिया पे करारदाद पास करा लें? ये बातें और बातें होती हैं करने की, और वो अभी इस्लामी है। सवाल ये है, मदीना स्टेट की बात करता है, इस्लामी है, मानना पड़ेगा आपको भी और सब लोगों को। मैं मानता हूं, मैं सऊदी अरब से 43 साल से रह रहा हूं, हम उसी मखलूक में रहते हैं, और मैं जानता हूं कि इमरान खान कितना मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। ये तो लीडर बन के उतरा है अपने पूरी मुस्लिम अम्मा का, यही अमेरिका को तकलीफ है, और क्या है। चलें, चौधरी साहब का जवाब आ गया, शहराज अल्ताफ साहब की तरफ चलते हैं। शहराज अल्ताफ साहब, क्या ये अमल ठीक है? इमरान खान अगर भूल जाए इस्लामिक टच देना,
کو یاد کروایا جائے کہ اسلامک ٹچ نہیں, عوام کی فیلنگز کے ساتھ کھیلیں, ڈائریکٹ جو جس شخصیت سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے یہ عوام, اس کا نام لے, پھر یہ سنیں گی آپ کی بات. تو یہ اسلام کو بیچنا نہیں ہے کیا؟ عابد صاحب تھینک یو. آپ جانتے ہیں میں خود قرآن مجید کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں جی, اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ اسلام کا ذکر کیا ہے کہ آپ ایمان پہلی شرط ہے اور دوسری شرط ہے عمل کی. جی خان صاحب کا آپ 4 سال کا عمل دیکھ لیں, جی باتیں ان کی 22 سال کی, ان کے وعدوں پہ عمل. بجلی بڑھتی ہے, ڈالر بڑھتا ہے, پیٹرول بڑھتا ہے, پرائم منسٹر چور ہوتا ہے. جی میں خودکشی کر لوں گا, IMF نہیں جاؤں گا. IMF خان صاحب کی گورنمنٹ گئی, پچھلا کانٹریکٹ نہیں چلایا انہوں نے نون لیگ والوں کا. جی جی ٹھیک, باجوہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ایگری کروں گا, جو بات ٹھیک ہو اسے ٹھیک کہنا چاہیے. اسلام حکومت کی بات کی بالکل ٹھیک ہے, اسلامک کانفرنس کی بات کی بالکل ٹھیک ہے, کریڈٹ ملنا چاہیے. باجوہ صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک کی کہ خان صاحب کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکل جاؤں گا, لہذا انہوں نے پرائس بڑھانے کی بجائے جو طے کیا ہوا تھا IMF سے انہوں نے نہیں بڑھائی کہ یہ اگلی گورنمنٹ کے پیٹے میں پڑے, میرے پیٹے میں نہ پڑے. IMF کا بیان 23 مئی کا آن ریکارڈ ہے کہ خان صاحب نے پچھلا یہ جو وعدہ کیا تھا ہم سے کہ میں ہر مہینے اتنا بڑھاؤں گا, شوکت ترین صاحب کی پریس کانفرنس ہے, وہ نہیں بڑھایا اپنی پارٹی کے مفاد کے لیے, عوام کے لیے نہیں. اگر عوام کا مفاد عزیز تھا تو پھر آپ نے چوہدری صاحب 3.5 سالوں میں 70 روپے پیٹرول بڑھایا ہے. ندیم بابر صاحب کینیڈا ہوتے ہیں پیٹرولیم منسٹری کے, کینیڈین نیشنل, جو آپ کی کابینہ کا حصہ تھے, اور خان صاحب کہہ رہے تھے پہلے ڈول نیشنل نہیں ہونا چاہیے. 25.5 روپے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ندیم بابر صاحب کے ہوتے ہوئے پیٹرول 1 لیٹر بڑھا ہے 25.5 روپے. یہ دوسرا ریکارڈ توڑا نون لیگ نے 30 پہ بڑھا کے. آپ نے بات کی سولوشن کی, ہم لوگ سولوشن کی طرف نہیں آتے, اس طرف رہتے ہیں. نون لیگ والوں نے یہ غلط کیا ہے, ان کو امریکہ نے کیا ہے. سولوشن یہ ہے, آپ نے جس طرح روتے رہے ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب اور شہباز شریف صاحب اور یہ آپ کے مصدق ملک صاحب بڑی صحیح بات کرتے رہے کہ یار جس کے پاس 25 لاکھ کی گاڑی ہے, 35 لاکھ کی گاڑی ہے, 80 لاکھ کی گاڑی ہے, اس کو سبسڈی نہیں چاہیے. آپ کی لوکل ٹرانسپورٹ کو سبسڈی چاہیے, آپ کے موٹر بائک والے کو سبسڈی چاہیے, آپ کے رکشے چنکی والے سبسڈی چاہیے, وہ دیں, اس کا میکینزم بنائیں. اس طرف آپ آتے ہی نہیں ہیں. تو آپ نے تو فلیٹ ریٹ کر دیا نا 30 پہ بڑھا کے. تو آپ نے کمال کیا کیا, آپ نے وہ بوجھ اٹھایا جو عمران خان نے نہیں ڈالا تھا اپنے مفاد کے لیے. مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے, شہباز شریف نے آج خطاب بھی کرنا ہے قوم سے. سر وہ تو کرنا ہے نا, اور یہی اسٹریٹجی دینی ہے. سر وہ تو بڑھا دیا نا آپ نے, آپ بڑھانے کے ساتھ اسٹریٹجی دیتے نا. آپ نے 11 اپریل سے 27 مئی تک جخم ماری ہے کہ آپ نے 30 پہ بڑھا دیا ہے اور ساتھ یہ سولوشن نہیں دیا. یعنی باجوہ صاحب نے بہت سی ٹھیک باتیں کی, میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے یہ بات اس طرف نہیں آیا کہ یار جو پسی ہوئی عوام ہے جس کا عمران خان نے خون چوسا 3.5-4 سالوں میں, آپ کا گھی 3 گنا ہو گیا, کھانے کی چیزیں 3 گنا ہو گئی, بجلی 12 روپے سے 28 روپے ہو گئی, پیٹرول 75 روپے سے 150 روپیہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے 45 دن میں کیا کیا حضور بالا باجوہ صاحب, آپ نے کپڑے بیچ کے پیٹرول سستا کرنا تھا, آٹا سستا کرنا تھا, آپ نے کیا کیا؟ باجوہ صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. باجوہ صاحب, توپوں کا رخ آپ کی طرف ہے, فرمائیے کیا کیا 45 دنوں میں, عوام کو بہت پریشان کر دیا آپ نے, لاہے عمل کیا ہے؟ آصف باجوہ صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میں آپ کی آواز سن رہا ہوں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. اچھا, ہم نے یہ کیا سب سے پہلے جس دن میاں شہباز صاحب نے اوتھ لیا, انہوں نے غریب کے لیے سب سے پہلے جو منیمم ویجز تھی وہ 25,000 پہ کر دی, نمبر 1. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو سرکاری ملازمین تھیں ان کی تنخواہیں بڑھا دی. ٹھیک ہے جی. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ چینی جو ہے اس کو سستا کر دیا جی, 70 پہ 80 روپے تک آپ کو مل رہی ہے. وہ اب نمبر 4 پھر 100 روپے مل رہی ہے سر. نہیں سر, میں چلے ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں. اور آٹا جو ہے وہ 200 روپے پر کے جی, وہ جو 20 کلو کا تھیلا تھا اس کو 200 روپے ہم نے اس کو, وہ پھر مہنگا ہو گیا. اچھا, وہ مہنگے ہونے کی بات کرتا ہوں. اب سر میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے ہم نے جو غلط کام ہوا, جو ہم نے غلط کام کیا وہ یہی ہے کہ ہم نے 30 روپے پیٹرول کیوں بڑھایا. جی, یہ بالکل میں نے اس سے پہلے بھی کہا, میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم نے ایسا کیا, ہم نے پیٹرول نہیں بڑھانا چاہیے تھا, اس پہ ہم نے بڑی ورکنگ کی, لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ جو IMF ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کنٹریکٹ کیا ہوا ہے نا پہلے اسٹیٹ آف پاکستان نے کیا ہے, میں PTI کی بات نہیں کرتا, انہوں نے کہا کہ اس کو آپ کو اون کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے جی. اب ہمیں وہ تو کرنا پڑا، لیکن آج جو میاں صاحب ریلیف دینے چاہ رہے ہیں وہ جو غریب لوگ ہیں، جو موٹر سائیکل والے ہیں، چاند گاڑی والے، رکشا والے ہیں، ان کو انشاءاللہ ریلیف کا پلان ابھی 9 بجے اناؤنس کریں گے. نہیں سر جی گزارش یہ ہے عوام کو جب رات ریٹ بڑھایا گیا اسی کے ساتھ لاہے عمل کیوں نہیں آیا؟ کیا کوئی فریم ورک نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، بس عوام میں چل رہی ہیں چیزیں؟ نہیں سر میں عرض کرتا ہوں، رات کو اگر فوری طور پہ ان کے ساتھ کر دیتے تو پھر جو تھی نا آئی ایم ایف کی جو ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی، جو بات چیت چل رہی تھی دوحہ میں اور یو ایس اے میں، وہ پھر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تھی. آج کا دن وقفے کا دن آ گیا ہے. ہم نے کہا کہ ہم نے بڑھا دیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بڑھا دیں، ہم آپ کو رینول کر دیں گے، آپ کو جتنے ڈالر 2 ارب یا 4 ارب چاہیے وہ ہم دے دیں گے. اگر ہم ساتھ ہی اس کو اس میں کر دیتے نا ریلیف پیکج. باجوہ صاحب پیسے آ گئے یہ بتائیں، ڈالر آ گئے؟ نہیں سر وہ تو ابھی ہم نے ان کی شرط پوری کی ہے. اس کے بعد یقینی طور پہ دیکھیں یہ بہت بڑا اور بہت مشکل فیصلہ تھا. باجوہ صاحب آپ کو نہیں لگتا یہ آزاد قوموں کا وتیرہ نہیں ہے؟ ہائے انہوں نے ہمیں ڈالر دے دیے، وہ ہمیں دے دیں گے، اس طرح کر کے یہ تو منت سماجت سے معاملات چل رہے ہیں. اس کو آپ آزاد اور غیر آزاد کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، کیونکہ دیکھیے آج کیا امریکہ جو ہے وہ آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لے رہا؟ کیا انگلینڈ آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لے رہا؟ آپ مجھے بتا دیں. ساری دنیا ایسے کام کر رہی ہے اپنے آپ کو چلانے کے لیے، لیکن اگر کوئی جاپان پوائنٹ تو ہے جی، پوائنٹ تو ہے. دیکھیے نا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہمارے سورسز کم ہیں، ہمارے ساتھ جو ہم نے جو جب سے آئی ایم ایف کے ساتھ گئے ہیں انہوں نے ایسے ہمارے ساتھ کنٹریکٹ سائن کیے ہیں کہ ہم ان کے چنگل سے نہیں نکل سکے. لیکن جب تک اس کے اگینسٹ ہم اپنی ایکسپورٹ نہ بڑھائیں گے، جب تک ہم اپنی زراعت میں ہم خود کفیل نہ ہوں گے، جب تک ہم اپنی اسمال انڈسٹری کو پروموٹ نہ کریں گے، جب تک ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے روزگار کے ذرائع پیدا نہ کریں گے، جب تک ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں اور معدنیات اور دوسری چیزیں دی ہیں ان کو مکمل طور پہ ان سے فائدہ نہ اٹھائیں گے، جب تک ہم سیاحت کے اوپر ترقی نہ کریں گے، جب تک ہم اپنی قوم کی جو پیدائش کا سلسلہ ہے اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم آئی ایم ایف سے جان نہیں چھڑا پائیں گے. ٹھیک ہے آصف باجوہ صاحب، ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ اگلا جو لاہے عمل ہے 6 دن بعد اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، عوام کی پھر درگت بننے جا رہی ہے یا پھر کچھ نیا ہونے جا رہا ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ عوامی فلاحی پارٹی کے چیئرمین شیراز الطاف صاحب موجود ہیں، پی ٹی آئی سے چودھری نذیر جٹ صاحب موجود ہیں اور پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف باجوہ صاحب. آصف باجوہ صاحب آپ چودھری صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ کریں سوال. جی آپ چودھری صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں چودھری نذیر احمد جٹ صاحب سے. جی چودھری صاحب نے فرمایا کہ جی آپ کو پتا ہے کہ یہ اکٹھے ہو گئے اور سازش ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آصف زرداری کو یہ کیا کہتے تھے. میں 1-2 باتیں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب کہتے تھے کہ ایم کیو ایم ایک دہشت گرد تنظیم ہے. ان کی شکلیں دیکھو کیسی ہیں. پرویز الہی جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، میں اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملاؤں. شیخ رشید کا کلپ آپ کے پاس موجود ہے، اس کو پی این نہیں رکھنا تھا. اگر آپ کامیاب سیاستدان ہیں تو اللہ کرے کہ میں آپ کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں. اور بلوچستان کے نواب اکبر بگٹی اور ان کے بچوں سے اور ان کی پارٹی کو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ غدار وطن ہے، پی این پی غدار وطن ہے، یہ بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ انڈیا کے ایجنٹس ہیں، یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ٹماٹر اور پیاز بڑھانے کے لیے نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. اور اب یہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ شرم اس وقت آتی ہے جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤں اور بھیک مانگوں. کیا پاکستان کا پرائم منسٹر بھیک مانگے گا؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا جو سب پاسپورٹ ہے اس کو اوپر لے جاؤں گا، اس کی عزت ہو جائے گی. آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے ملکوں نے ہمارے لوگوں کو جو ویزے ملتے تھے وہ سارے دینے انہوں نے ریفیوز کر دیے. ایک بات. اور ایک دوسری بات جو سب سے امپارٹنٹ ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی ہے. اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ میں جب سے امریکہ ہو کے آیا ہوں
تو مجھے ایسا لگا جب میں کوئی ایک اور ورلڈ کپ وہاں سے لے کر کے آ گیا. اچھا, تو اب یہ باتیں ایسی کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں پچھلی بھول جاتے ہیں. کیا کوئی لیڈر, میں یو ٹرن نہیں کہتا سر, میں تو راؤنڈ اباؤٹ کہتا ہوں. یہ یو ٹرن کام نہیں ہے, یہ تو راؤنڈ اباؤٹ ہے. ٹھیک ہے, چور صاحب فرمائیے. ایک تو بات کی کہ پنجاب کی حکومت ان کی نہیں ہے. پنجاب میں کیسی حکومت ہوگی جب آپ پولیس کو 100 پولیس والوں کو جا کے وردیوں سمیت اسمبلی میں جا کے ماریں گے, اور ان کی ٹوٹل جو ان کی سٹاف ہے ان کو اریسٹ کروا دیں گے, اور پھر زبردستی جا کے گورنر ہاؤس پہ پولیس باہر لا دیں گے, گورنر جو ہے اس کو اندر نہیں جانے دیں گے. اور آپ کے ووٹ ہی پورے نہیں تھے, آپ نے تو وہ لوٹے جو ہیں بڑے بڑے لوٹے تھے, کوئی چھوٹے لوٹے مل کے 2 3 4 بڑے تھے, کاکوانی, جہانگیر ترین اور علیم خان وغیرہ جو بڑے ان کے لیڈر تھے, ان کو لے کے آپ نے جمع کیا اور حکومت بنانے کی کوشش کی. پھر ہوٹل میں آپ چیف منسٹر بن گئے, پھر گورنر ہاؤس میں خود ہی جا کے بن گئے. یہ حکومت نہیں تھی. یہ اسی طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی تھوڑے 2-4 دن میں اس کا بھی رزلٹ آ جائے گا, کیونکہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. باقی آپ نے بات کی کہ پیٹرول کی قیمت, آپ کو پتا پیٹرول کی قیمت شروع ہوئی تھی $30 سے, ابھی چلے گئی $110 پہ. یہ جو رشیا کی لڑائی ہوئی ہے جنگ, اس کی قیمت تو دیکھو نا. لیکن خان صاحب نے پھر بھی رشیا سے ایگریمنٹ کر لینا تھا. آپ کر لیں جا کے, چاہے 30% کم سے کم ہو تو آپ کی پرائس نزدیک آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ IMF امریکہ ہے, خود امریکہ ہے, جو کہیں آپ کہتے ہیں ہم تو وہ کیا مراسی ہیں, کیا کہتے ہیں, چوزر جو ہے وہ بیگرز آر ناٹ چوزر, اور میری شرٹ آٹے میں ڈال دینا. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ یوریا بیچنے والے نا اس میں وہ ڈالتے تھے ٹریکٹر, تو لوگ زیادہ خریدتے تھے, مہنگا خریدتے تو ان کے کپڑے جو ہے نا ابھی اس میں جائیں گے تھیلوں میں. اتنی زیادہ نہ تو چینی مل رہی ہے نہ آٹا مل رہا ہے, اور IMF کے بھی جا پا چکے ہیں. باقی دیکھیں آج کل وہ اتحادی گورنمنٹ میں ہیں, انہوں نے کیا نہیں کیا, سب کو گالیاں نہیں دی کٹھوں کو. چلو اگر خان صاحب نے الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا, خان صاحب جو غلطی کریں وہ معاف غلطی کی تو غلطی کی, لیکن اس کے پاس اکثریت نہیں تھی نا. یہی مسئلہ تھا کہ اکثریت نہیں تھی. جب آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے. نہیں نکالے نا. ہاں نہیں, دیکھیں نا, عمران خان نے بھی تو کہا تھا, عمران خان نے بھی تو کہا تھا شیخ رشید جیسے بندے کو میں چپراسی نہ رکھوں. شاید وہ صحیح کہا ہوگا, مجھے نہیں پتا. تو شیخ رشید تو ہراول دستے میں شامل ہیں. میں خان صاحب کو کہتا ہوں کہ تھوڑے بندے آپ کے پاس ساتھ جو ہیں نا, ان سے مشورے ذرا کام لیا کریں, اچھے بندے جو ہیں. میرا کوشچن PTI اور نون لیگ دونوں سے ہے. انہوں نے بھی 70 روپے پیٹرول بڑھایا 3.5 سال میں فی لیٹر, آپ نے بھی بڑھایا 30 روپے. تو یہ بوجھ عوام پہ ڈالنا بڑا آسان ہے. دیا نا 30 روپے کرنا ہے نا. ابھی میں عرض کر رہا ہوں نا جی, آپ کا ہی معاہدہ کیا وہ آگے چل رہا نا. معاہدہ کوئی نہیں ہے بھائی سر, آپ جائیں رشیا جا کے میٹنگ کر کے کوئی ماننے, امریکہ کے علاوہ اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بات کے دوران میں نہیں بولا سر, امریکہ کے لیٹے ہوئے ہیں نا سارے بزرگ ہیں, میں آپ کی بات کے دوران نہیں بولا. اتنی تو میں نے بھی تربیت حاصل کی ہے, تو مہربانی فرمائیں میں بات کر لوں گا, پھر آپ ضرور بول لیجئے. میری یہ سوال یہ ہے آپ دونوں سے, آپ دونوں پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں, عوام کا آپ کو بہت درد ہے. آپ کو 5 سال ملی گورنمنٹ KPK میں, 10 سال قریباً 9 سال ہو گئے, 4 سال آپ نے وفاق میں گورنمنٹ کی, 3 باریاں آپ لے چکے ہیں. آپ کو یہ خیال کبھی کیوں نہیں آیا کہ ہم نے جو پیٹرول بڑھا کے بوجھ عوام پہ ڈالنا ہے, کیوں نہ ہم اپنے بیوروکریٹس جو 20ویں گریڈ سے اوپر ہیں, ہمارے فوجی بھائی جو کرنل رینک سے اوپر ہیں, بریگیڈیئر رینک سے, ہمارے پولیٹیشینز جو منسٹرز ہیں, کابینہ کے مشیر ہیں, ہمارے چیف منسٹرز, گورنرز, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, پرووینشل اسمبلی کے MPs, MNAs, ہم کیوں نہ ان کو تنخواہ کے علاوہ جو باقی ان کے مراحت ہیں, بجلی, پانی, گیس, مکان, رینٹ, سیکیورٹی, ہم یہ کیوں ان سے نہ لے لیں, تو غالباً آپ 1,500 ارب سال کا اس طرح بچا سکتے ہیں. یہ کیوں نہیں آپ کو خیال آتا؟ یہ ایسے ہے کہ آپ اسمبلی میں جائیں نا ذرا, تو ان کی سب کی آواز ہوتی ہے ایک, اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئے ہیں, زیادہ پاکستان کے لیے نہیں ہوئے ہیں. یہ لوگ اپنی ذات کے لیے پیدا ہوتے ہیں, اور پھر پاکستان کے لیے, اگر پاکستان کے لیے ہی ہونا ہے تو بہت سارے لوگ تنخواہیں بھی نہیں لیتے. چوہر صاحب, آپ نے گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا, PM ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا, کدھر کی ساری بات؟ یونیورسٹی پیسے نہیں تھے نا اتنے, بنانا کہاں تھے, تھا پیسے ہوتے تو بناتے نا. کچھ چھوڑ کے گئے تھے یہ تو خالی کر کے چلے گئے تھے, ہر چیز میدان خالی کر کے گئے تھے. جب مشرف آیا تھا اس وقت بھی میدان خالی ہو, اس وقت دیکھو مشرف نے کتنی بعد میں ڈیولپمنٹ کرائی, پرویز لائی نے کرائی, اور بار کے خزانہ گئے تھے لوٹ کے, اللہ بیلی ہوگا سارے. ایسے نہیں ہوتا. پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے انہوں نے, لیکن یہ تو امریکہ کے ساتھ سنسیئر ہیں. عمران خان ایک سچا
اور بالکل ایماندار ہے. اس کے ساتھ بندے پہلے ٹھیک نہیں تھے, صاحب ٹھیک ہے, پکڑے پکڑائے بندے تھے. عمران خان کی تعریف بڑی سن لی, 2/3 میں اکثریت کے ساتھ آئے گا. آپ یہ بتائیں 6 دن بعد کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ اب تو 5 دن. 6 دن بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ فیصلے لکھے ہوتے ہیں اوپر, آپ کے اور میرے کہنے میں کچھ بھی نہیں. پہلے یہ خود سارے کہتے تھے کہ الیکشن کراؤ فیئر اینڈ فیئر, تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں کروائے؟ اس وقت آپ کے پاس سیٹ تھی, آپ کہہ رہے تھے نہیں. اس وقت یہ چاہتے تھے کہ بجٹ دے کے ہم کرا لیں. بجٹ تک ان کا میکسیمم تھا کہ بجٹ کے بعد ہم الیکشن کرائیں گے. ابھی یہ کہتے ہیں ہمیں 1 سال دے دو, کہا کہ جو ادھر رہ گیا کچھ اس کو بھی فارغ کر دیں, IMF کو جو امریکہ کے ایجنڈا ہے وہ بھی پورا کر دیں, اور اللہ بلی کرے پاکستان کو. یہ بتائیں 6 دن بعد لاہے عمل تو کوئی ہوگا نا؟ نہیں, خان صاحب نے کہا, یہی کہا ہے نا کہ آپ الیکشن اناؤنس کریں جون میں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرنے. اکتوبر, نومبر, دسمبر, واٹ ایور جو بھی. وہ دیکھیے مریم اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب آپ 6 دن تو کیا ہے, بیچاری روتی رہتی ہے, 6 صدیاں نہیں آ سکیں گے, ہر وقت جھوٹ بولتی رہتی ہے. وہ بھی کیا بیچاری. اب ہمیں ایک اور بات دیکھنی ہے جی, جو ہمارا آئین پاکستان ہے, کیا اس کی کوئی ویلیو ہے؟ ہاں, جو بک ہے جس کے رولز آف بزنس جس میں لکھے ہوئے ہیں, کیا ہم اس کو مانتے ہیں؟ اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک گورنمنٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جا سکتی ہے, آپ کے علم میں ہے بے نظیر صاحبہ شاید کو 30-35 سال کی ہوں گی, 89 میں انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس فیس کیا اور جیتا. کچھ مہینے بعد گورنمنٹ نہیں رہی ان کی کسی وجہ سے. نہیں, کیا آئین میں لکھا ہے لوٹے کٹھے کر لو, 25-25 کروڑ میں خرید لو؟ یہ تو جو آئین میں لکھا ہوا ہے. سینٹ میں چو صاحب یہی تو کچھ آپ نے کیا تھا. بالکل, سینٹ کا الیکشن آپ نے کیسے جیتا تھا؟ آپ کے حق میں ووٹ پڑے تب وہ ٹھیک ہے, ہمارا نہیں تھا, بلوچستان باپ پارٹی کا ہے. تو میں تو توڑا کتا کتا ساڈا کتا ٹومی, یہ تو یہ سین ہو. چلو سارے ٹومی آ گئے نا, انہوں کو لے لو ساتھ جو کچھ لینا. نہیں صاحب, سوال یہ ہے کہ جب آپ اکٹھے کریں لوگ, جب آپ ہارس ٹریڈنگ کریں, وہ ٹھیک ہے. ہم نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی. نون لیگ والے نے کیا کیا, کیا کیا کارڈنگ نہیں ہے آپ کے پاس صاحب. ہارس ٹریڈنگ کے بغیر آپ تو گورنمنٹ نہیں فارم کر سکتے تھے, تبھی تو آپ نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی تھی, لوگ اکٹھے ہو کے آئے تھے. ہاں, یہی نون لیگ والے کہتے ہیں کہ لوگ ہماری محبت میں اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں. محبت میں اکٹھے ہینڈسم بڑے ہیں, وہ ہینڈسمنس میں آ جاتے ہیں. ہاں جی, نہیں ایسے نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے, یہ امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں. صاحب آپ نے صرف 2 منٹ ہم چوہے صاحب کو دیں گے, آپ نے عمران خان کی کارکردگی پہ بات کرنی ہے. آپ نے 2 منٹ بتانا ہے کہ یہ ریلیف دے دیے, یہ ریلیف دینے تھے اگلے 1.5 سال میں. آپ دیکھ لیں کووڈ-19 میں انہوں نے کتنا کام کیا. میں بھی رہا ہوں, 20-30 کروڑ میں نے بھی جیب سے لگایا ہے. پھر جو انہوں نے ایک ہمیں اس وقت دیا تھا نا کہ اس پہ چلنا ہے, ساری دنیا نے تعریف کی. پھر آپ کی جو ہے گروتھ ریٹ وہ کتنی تھی, 5.8 پہ چلی گئی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ یہ اپنے ایکسپورٹ انڈسٹری میں 40 سے 60% پرافٹ تھا ٹیکسٹائل میں, یہ ہوا. اس کے علاوہ مزدوروں کو مزدوری ملی. پھر انہوں نے یہ جو کنسٹرکشن میں ریلیف دیا ان دنوں میں, تو کنسٹرکشن ہماری لیبر جو ہے مزدور سارے لگ گئے جی. اور عمران خان نے اس کے علاوہ سب سے زیادہ کیا کہ آپ کہتے ہیں وہ مراسی بن کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے دوستوں سے پیسے اکٹھے کیے جب بہت برے حالات میں تھے. یہ بھی گئے تھے نا سعودی عرب, یہ بھی گئے تھے نا دبئی, چائنا گئے تھے, لے آتے تھے. یہ تو بہت پرانے دوست ہیں. لیکن عمران خان کی روز رسپیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ سچا ہے, جھوٹا نہیں ہے, کرپٹ نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولتا, اور انتہائی اچھا مسلمان بن گیا ہے ابھی. اور بن گیا ہے یا دکھا رہا ہے کہ دکھا نہیں رہا ہے, حقیقت ہے. میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا, نہ عمران خان کے لیے, نہ آپ کے لیے, نہ نون لیگ کے لیے, نہ کسی اور کے لیے. مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ہر مہینے جا کے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا ہوتا ہے سعودی عرب میں. لیکن عمران خان جیسا سچا, صاف اور ایماندار بندہ کوئی نہیں ہے. اس کی نیت صاف ہے, لیکن اس وقت جو پکڑے دکڑے کے جہانگیر ترین کے بندے تھے لا کے جو اس نے اکٹھے کیے تھے, وہ کیا کہتے ہیں سب, جب جہانگیر ترین آپ کے ساتھ ملا, آپ اس کا جہاز استعمال کر رہے تھے تب کچھ, اور جہاز کے اس نے پیسے وصول کر لیے نا پہلی دفعہ ہی اس میں چینی میں. اس نے کون سا, وہ اپنے مقصد کے لیے آئے تھے لوگ, وہ چلے گئے چھوڑ کے. میرا نہیں بیڑا گرک کیا انہوں نے, دونوں سیٹوں پہ ہم جیتے ہوئے تھے, ٹکٹیں ہمارے پاس ہی, آگے جا کے خاکوانی کو کھڑا کر دیا اور تیسرے نمبر پہ آئے. برے والا میں 75,000 میری بیٹی نے آشا نے لیا ہے, اور 80,000 والا جیتا ہے, وہ سیٹیں لوز کرا دی. میاں غفار نے ایک ڈائری لکھی تھی 1 مہینہ پہلے, 11 بندوں کو
जो आपका खबरें का है, 11 बंदों को इन्होंने डैमेज करना है, उन्होंने किया। तो ये लोटे जो थे ये लेके आया जहांगीर तरीन और खाकवानी, उसका रिजल्ट आपने देख लिया। खान साहब बड़े खुश होते थे उन लोटों को मफलर डाल के। यस, नहीं, वो तो उस वक्त लोटे नहीं थे, उस वक्त पार्टी में शामिल अच्छा, हो रहे थे। जब पीटीआई में कोई शामिल हो तो वो लोटा नहीं है। आज से बाजवा साहब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम को? 6 दिन बाद जब पीटीआई वाले आएंगे तो क्या सलूक किया जाएगा इनके साथ? हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं। सर, हम किसी भी तरीके से ये ना इनके पास, पहले देखें, एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, जब ये अपने जलसे कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि हमारे 20 लाख आदमी परेड ग्राउंड में आ रहे हैं, आपको याद है जी। लेकिन आपने देखा कितने लोग आए। उसके बाद नहीं, लोग तो बहुत आए हैं आसिफ बाजवा साहब, इसको तो मानना पड़ेगा। सर, मरियम बीबी का जलसा जो गुजरात में होता, आपने उसको भी कैप्चर किया होगा, आपने देखा होगा। 20 लाख के मुकाबले में तो शायद वो इनके हर जलसे में बड़ा था। नहीं, ये जो कहते थे 25 लाख बंदे आ रहे हैं, 30 लाख बंदे आ रहे हैं, आपने देख लिया कि कितने हजार आदमी। बाजवा साहब इनका करना क्या है अब ये बता दीजिए। हम इनको किसी भी तरीके से इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दें। डी चौक तो खाली का हो गया था सारा ही, ना वहां पुलिस रही थी। शेल मारे हैं आपने, बहुत, मेरी आंखें भी अंधी कर दी हैं आपने। और शेल मारे हैं, जब शेल खत्म होगा तो सारी पुलिस भाग गई, कंटेनर बाद में लोगों ने उठा लिए वहां से और रोड पे चल गए। हाँ, उसने रेंजर ने बेचारों ने कुछ नहीं कहा। अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। जितने आप कराएं इलेक्शन, नए जलसे 2/3 से खान ना आए तो मुझसे जिंदा अल्ताफ साहब कोई लाए अमल दे दीजिए, किस तरह मुल्क को बचाया जा सकता है? आखिरी 30 सेकंड्स हैं। सर, मुल्क को बचाने के लिए लश्कर कुशी, एहतजाज ऐसे कि मैं उठूंगा डेट लिए बगैर, ये तो मैं इस तरीके पे, मैंने आपको पहले कहा कि आईने पाकिस्तान, भाई साहब मैं जवाब दे रहा हूं, मुझसे पूछा है क्या आईने पाकिस्तान की कोई वक़्त है? क्या सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए? कोई भी पार्टी अगर आईने पाकिस्तान की वायलेशन करती है, लेना चाहिए, किसी को रिलीफ ना दें, खुदारा इस मुल्क को चलने दें, वो पॉलिसीज बनाएं जिससे आवाम को जो पिछले 3.5-4 साल में सुनामी ने महंगाई की तबाही से कहीं नहीं रहने नहीं दिया, खुदारा आप उस रास्ते पे ना चलें। और जो पाकिस्तान पिछले 70 साल से एक पार्टी आई दूसरा आया, वो उससे बड़ा चोर डाकू, खुदा का वास्ता है इस अवाम का सोचें। ये बाकी अपनी अपनी कुर्सी, अपनी अपनी अना की जंग, इसको कुछ देर के लिए साइड पे। बहुत शुक्रिया सिराज अल्ताफ साहब, चेयरमैन अवामी फलाही पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। चौधरी नजीर अहमद जट साहब पीटीआई से हमारे साथ मौजूद थे। आसिफ बाजवा साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आपने देखना है जो पार्टी आपको रिलीफ देती है, जो इंडिविजुअल कैंडिडेट आपको रिलीफ देता है, उसको वोट दीजिए। और अगली जब 2023 की हुकूमत आए, कम से कम आपके सिलेक्ट किए हुए नुमाइंदे आपकी नुमाइंदगी कर रहे हों। दुआ है कि पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करे, आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।